فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، محترم خواتین حضرات، ماں اور بہنوں، اس گھر میں آ کر ہمارے دوست جناب عطا اللہ صاحب کی یاد تازہ ہو گئی اور ان کے لیے توفیق ملی یہاں آنے کے بعد کہ ان کے حق میں دعا کروں اور کچھ پڑھ کر بخشوں۔ بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے خوب آدمی تھے، اہل دین سے، اہل علم سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، مدارس کی، مساجد کی، بیواؤں، یتیموں اور مختلف قسم کے ہینڈی کیپ لوگوں کی خدمت ان کا ایک خاص مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو انہی کے طرز پر زندگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ مالک مکان جناب عطا اللہ صاحب یہ خواہش رکھتے تھے جب وہ اس کے مالک تھے، یہ جملہ قصداً بول رہا ہوں، جب وہ اس کے مالک تھے، اسے کہ اب تو مالک نہیں ہے۔ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی ساری پراپرٹی، جائیداد، جو کچھ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ پھر اس کا نہیں رہتا، وہ اس کی اولاد کا ہو جاتا ہے، بیوی کا ہو جاتا ہے، ماں باپ ہے تو ان کا ہو جاتا ہے، اور رشتہ دار ہیں تو ان کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے قصداً یہ کہا۔ تو جب وہ اس کے مالک تھے تو ان کی خواہش تھی کہ یہاں پر کوئی دینی مجلس ہوا کرے، اصلاحی مجلس کا کوئی نظام چلا کرے۔ ان کی زندگی میں تو یہ موقع نہیں آیا، اگرچہ ایک دو مجلسیں یہاں کسی اور مناسبت سے ہوئی ہیں، میں بھی آیا تھا اور علماء بھی آئے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو ایک خاص موضوع پر تقریباً 100 علماء یہاں پر جمع ہوئے تھے ان کی زندگی میں۔ لیکن اصلاحی مجلس کے عنوان سے ان کی زندگی کے بعد آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے، اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ اس موقع پر قاری صاحب نے تلاوت کرتے ہوئے جو رکوع پیش کیا اس کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر گفتگو ہو، قاری صاحب نے پڑھا تو میرا دماغ ادھر ہی چلنے لگا۔ اس کے اندر اصلاح کا بڑا سامان ہے اور یہ مجلس اصلاحی مجلس ہے۔ اس اصلاحی مجلس کے لیے، بالخصوص پہلی مجلس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر تلاوت کرنے کے لیے یہ آیات ڈال دی اور یہی ہمارا عنوان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
اے انسانوں، کیا تمہارا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم لوگ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ دو باتیں کہی اللہ نے اس کے اندر، اور سوالیہ انداز سے، سوالیہ انداز میں جواب پوشیدہ ہوتا ہے، مخصوص سوال نہیں ہوتا، سوال میں خود جواب پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تمہارا خیال ہے، کیا تمہارا گمان ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ جواب خود پوشیدہ ہے کہ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، عظیم مقصد سے پیدا کیا ہے، بہت بھاری مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر اللہ نے فرمائی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہارا یہ خیال اور گمان ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ جواب یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ کی طرف سب کے سب لوٹ کے جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا، سب کے سب اس دنیا سے کوچ کر کر کے اللہ کی طرف جائیں گے۔ دو مضمون اس کے اندر ہیں۔ پہلی بات میں ہمیں اور آپ کو سبق دیا گیا ہے کہ یوں نہ سوچو کہ یوں ہی ہم عبث پیدا ہو گئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک فیکٹری والا، ایک کارخانے والا کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے اور اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ آپ نے کیوں بنایا ہے؟ ابھی میرے سامنے پانی کا بوتل رکھا ہے، کسی فیکٹری سے بن کے آیا ہوگا۔ پانی تو اللہ بناتے ہیں، لیکن اس طرح کی پیکنگ کرنے والی کوئی کمپنی، تو کیا کمپنی والوں نے اس کو یوں ہی بیکار بنا دیا؟ نہیں، بڑے مقصد کے تحت میں بنایا۔ ہمارے سامنے پنکھا پھر رہا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، مختلف اشیاء رکھی ہوئی ہیں، یہ سب کسی نہ کسی فیکٹری والوں نے یا کسی شخص نے ان کو تیار کیا ہے، اور جس نے بھی اس کے اوپر محنت کی اور اس کو بنایا اور تیار کیا، وہ ایک خاص مقصد کے تحت میں بنایا گیا۔ پنکھا بنانے والے نے مقصد کے تحت پنکھا بنایا، لائٹ بنانے والوں نے لائٹ کو بلا مقصد نہیں بنایا۔ اسی طریقے پر جو کچھ بھی بنانے والوں نے بنایا، کسی نہ کسی مقصد کے تحت میں ان کو بنایا۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کیا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم کو اور آپ کو بنا کسی مقصد کے پیدا کر دیں گے؟ لیکن کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اس سوال پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا کھانا کھانے کے لیے پیدا کیا، پینے کے لیے پیدا کیا، دکانداری کے لیے پیدا کیا، تجارت کے اڈے بنانے کے لیے پیدا کیا، یا عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا، گھومنے اور پھرنے کے لیے پیدا کیا، یا یوں ہی کسی کام کے بغیر بس یوں ہی رہو اور چلے جاؤ؟ کہ اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ اگر کوئی شخص یہ خیال کر کے زندگی کرتا ہے تو اس آدمی نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اسے ایک کمپنی کی قدر ہے، کہتا ہے کہ کمپنی والے نے یہ پانی کا بوتل تیار کیا ہے تو با مقصد، پنکھا بنانے والے نے پنکھا بنایا ہے تو با مقصد، ٹیبل بنانے والوں نے ٹیبل بنایا ہے تو با مقصد، گھر بنانے والوں نے گھر بنایا ہے تو با مقصد۔ لیکن اللہ کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے بے مقصد، یعنی اس نے عام انسانوں کے برابر بھی اپنے مالک کو نہیں سمجھا۔ دنیا والوں کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی کام کریں گے تو ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کے بارے میں سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا ہے، اس میں زمین بنائی، اس میں آسمان بنایا، اس میں چاند اور سورج بنائے، اور اس کے اندر ستارے بنائے،
اور اس کے اندر کھیتیاں اگائی اور اس کے اندر پانی برسانے کا نظام بنایا اور مختلف قسم کی اشیاء پیدا فرمائی، اس کے اندر ہوائیں چلائی اور کیا کیا بنایا، کیا کیا بنایا. اور پھر ان سب کا جو اصل نوشہ تھا وہ انسان. زمین مقصد نہیں ہے، آسمان مقصد نہیں ہے، چاند و ستارے مقصد نہیں ہے، کھیتیاں اور ہوائیں مقصد نہیں ہے، یہ روشنیاں مقصد نہیں ہے. مقصد اس کائنات کے بنانے سے انسان ہے. انسان کے لیے سورج، انسان کے لیے چاند، انسان کے لیے ستارے، انسان کے لیے ہوائیں، انسان کے لیے پانی، انسان کے لیے کھیتی، انسان ہی کے لیے جانور، انسان ہی کے لیے سب کچھ جو کچھ یہاں موجود ہے. اتنی بڑی کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور پھر انسان کو بنایا تو بڑا عجیب و غریب و حیرت انگیز قسم کا. اس کے اندر جو کچھ باہر ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. کسی عربی شاعر نے کہا وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. شاعر کہتا ہے کہ اے انسان تو ہے تو ایک چھوٹا سا عالم صغیر ہے، لیکن اس عالم صغیر کے اندر عالم کبیر جمع ہے. انسان دیکھو کتنا چھوٹا سا، لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے اندر نہریں بھی ہیں، سمندر بھی ہے، اس کے اندر جانور بھی ہیں، اس کے اندر پہاڑ بھی ہیں، اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے پیدا کر رکھا ہے. اور خوبیوں کے اعتبار سے دیکھو تو یہ ساری چیزوں کا بادشاہ. جانوروں پر اس کی حکومت، ہواؤں پر اس کی طاقت، کھیتی باڑی سب اس کے قبضے میں، زمین کے خزانے اس کے قبضے میں، ہوائیں اس کے قبضے میں، ساری چیزیں اللہ نے اس کے قبضے میں دے رکھی ہیں اور یہ ان سب چیزوں کو برتتا رہتا ہے. یہ ایسا عجیب و غریب انسان، عجیب و غریب مخلوق. پھر اس کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ نے اس کو کیسا عجیب اور حیرت انگیز طور پر پیدا فرمایا. آنکھیں دی روشنی کے لیے، اور منہ دیا کھانے کے لیے، اور زبان دی بولنے کے لیے، اور کان دیے سننے کے لیے، اور پھر ناک دی سونگنے کے لیے، ہاتھ اور پیر دیے کام کرنے کے لیے، اور پھر اندر کا پورا سسٹم عطا فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا، وہ عقل جس کی بنیاد پر انسان تمام مخلوقات پر راج کرتا ہے. یہ عقل دوسری مخلوقات میں نہیں ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی، عقل کی بنیاد پر یہ شیروں پر قابض ہو جاتا ہے، تمام جانوروں پر قابض ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کے جو ہے ماتحت آ جاتی ہیں، روشنیاں اس کے قبضے میں آ جاتی ہیں، کھیتی اور مختلف قسم کی چیزیں یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ایک معمولی کھیل تماشا بن جاتی ہے. کیوں؟ عقل کی وجہ سے. اللہ نے اس انسان کو یوں بنایا. اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو اور اس کائنات کے اندر ان سب کے راج کرنے والے انسان کو پیدا کیا، اور بڑی خوبیوں، بڑے کمالات اور عجیب و غریب حیرت انگیز قسم کی اس کے اندر صفات پیدا کر کے کیا اس انسان کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ اللہ کی کس قدر ناقدری کر رہا ہے. اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا، مجھے عقل دی، مجھے یہ سمجھ دی، اور میرے اندر یہ طاقتیں رکھی، میرے اندر یہ کمالات رکھے، میرے اندر یہ اوصاف پیدا کیے، لیکن ان سب کا کوئی مقصد نہیں ہے، بیکار پیدا کیا ہے مجھ کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سمجھنا بہت بڑی گمراہی کی بات ہے اور اللہ کے لیے بہت ہی ناقدری کی بات ہے. اللہ سوال کر رہے ہیں اسی لیے، اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی عبث و بیکار پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ہم نے تو تمہیں بہت بڑے مقصد کے تحت میں پیدا کیا ہے. کیا مقصد ہے انسان کے پیدا کرنے کا؟
ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ میرے سے چاہتا کیا ہے، اللہ مجھے کس چیز میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پنکھا بنانے والا پنکھا بنا کر ایک خاص مقصد رکھ کر اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر پنکھے کا جو مقصد ہے بنانے کا اس سے ہٹ کر اس کو استعمال کیا جانے لگے تو ظاہر بات ہے بہت غلط بات ہو جائے گی۔ میں عام طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مصنف نے بڑی ہی تحقیقی کتاب لکھی، سائنس پر لکھی، ٹیکنالوجی کے علوم میں، فنون میں سے کسی علم پر، کسی فن پر لکھی، یا قانون کی کوئی کتاب لکھی، یا حدیث پر کوئی کتاب لکھی، فقہ پر کوئی کتاب لکھی۔ اس کے لیے بڑی محنت کی، بہت مجاہدہ کیا، بڑی کتابوں کو ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے اس نے مطالعہ کیا اور پھر اس کا نچوڑ کتاب کے اندر بیان کیا۔ صفحات کے صفحات بڑی محنت کے بعد تیار ہوئے، پھر اس کے بعد پرنٹنگ کا مرحلہ آیا اور اس کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد وہ کتاب چھپ گئی، اور چھپنے کے بعد میں جو ہے ادھر ادھر آ کر بکنے لگی۔ ایک صاحب میرے جیسے، آپ جیسے اس کو خرید کے لے آئے اور اپنے ٹیبل پہ رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد جب گرمی ہونے لگی، کیا ہونے لگی؟ گرمی ہونے لگی، تو انہوں نے کہا بھائی لاؤ پنکھا ہلاتے ہیں، پنکھا کرنے لگے۔ اگر وہ مصنف جس نے وہ کتاب لکھی اس آدمی کو دیکھ لے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا ارے میں نے اتنی محنت کی، اتنی تحقیق کی، اتنا ریسرچ کیا، اس کے پیچھے اتنی قربانیاں دی، راتوں رات جاگتا رہا، اور پھر اس کے بعد اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی قوت، اپنی طاقت سب اس کے پیچھے لگائی، اور پھر اس کے بعد لاکھوں روپیہ صرف کر کے اس کو پرنٹنگ کے مراحل سے گزار کر اب یہاں کتاب آئی ہے تو دیکھو میری کتاب کی کیا گد بن رہی ہے کہ اس کو اٹھا کے پنکھا بنا لیا ہے۔ بھائیو، یہ ہے بے مقصد کسی چیز کا استعمال۔ کتاب کا مقصد علم تھا، کتاب کا مقصد جو ہے کسی فن کا حصول تھا، کتاب کا مقصد اگر اصلاحی کتاب ہے تو اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنی جو ہے اپنے دماغ کی ساخت کو بنانا تھا، اپنے اعمال کی اصلاح کی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کتاب کا۔ ان سب کو چھوڑ کر کسی نے اٹھایا اور پنکھا چھیننے لگا۔ کس قدر توہین ہے کتاب کی، کس قدر توہین ہے کتاب لکھنے والے کی۔ اسی طریقے پر اگر انسان جیسی مخلوق جس کے اندر بڑے کمالات ہیں، بڑی خصوصیات ہیں، بہت عظیم الشان قسم کی اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر فنون ہے، اس کے اندر کمالات ہیں، ان سب چیزوں کے باوجود اگر انسان اپنے مقصد کو نہ پا کر، اپنے مقصد کو نہ سمجھ کر کسی غیر مقصد کے اندر اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے تو جس طریقے پر وہ کتاب لکھنے والا کتاب لکھا اور اس کی کتاب کو غلط مقصد میں استعمال کیا گیا تو کتاب کی بھی توہین ہے اور کتاب لکھنے والے کی بھی توہین ہے۔ اسی طرح انسان نے اپنے آپ کو کسی دوسری جگہ پر استعمال کیا جو اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد نہیں تو وہ اللہ کی توہین کرنے والا ہے۔ اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے سے؟ اگر ہم سب یہ سمجھ جائیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے، تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ ہم سوچیں گے بھائی ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ دیکھو انسان کا زندگی کا رخ صحیح اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے مقصد حیات کو سمجھتا ہے۔ اگر اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھے گا تو اس کا رخ غلط ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ الٹی سیدھی کرنے لگے، کھانے میں، کمانے میں، جمانے میں، عیش میں، عشرت میں، لغویات میں، فضولیات میں، بیکار چیزوں میں اپنی زندگی کو لگا کر بے مقصد یوں ہی زندگی کر کے چلا جائے اور اس کی پوری زندگی بیکار ہو جائے۔ زندگی کو بیکار نہیں کرنا ہے،
مقصد میں استعمال کرنا ہے. اسی لیے میں نے اسی کے ساتھ ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ہیں، ان دو نعمتوں کے بارے میں بیشتر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. دو نعمتیں ہیں اللہ کی، ان دو نعمتوں کے بارے میں بیشتر لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا دو نعمتیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور دوسرے فراغت یعنی وقت کی نعمت. اللہ نے اسے وقت دیا یعنی زندگی دی. یہ فراغت کیا ہے؟ زندگی کی یا فراغت کا جو زمانہ اللہ نے دیا اور اس کے ساتھ اس کے اندر صحت عطا فرما دی. یہ اللہ کی عظیم الشان دو نعمتیں ہیں. اگر اس کو صحیح مقصد میں استعمال کر لیا گیا تو با مقصد ہو جائیں گے، اور اگر بے مقصد طور پر ان کو استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دھوکے میں مبتلا ہو رہا ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. بھائیوں، قرآن کریم نے اس کو بھی واضح کر دیا، خود بتا دیا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے. اللہ نے یہاں پر حصر کیا ہے. حصر کے معنی کیا؟ یعنی ایک بات کو ایک چیز کے اندر گھیر دیا ہے. یہی ہے مقصد اور کوئی مقصد نہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسان کو اور جنات کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. کیا مطلب ہوا؟ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کھایا کرے، پیا کرے، عیش کیا کرے، دکانداری کیا کرے اور مختلف دنیا کے کام دھام وغیرہ کرتا رہے. میں نے انسان کو اس مقصد سے پیدا ہی نہیں کیا ہے. میں نے انسان کو تو اس مقصد سے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے جانے، مجھے پہچانے. تم زمین کو دیکھ کر زمین میں کھو جاتے ہو، آسمان کو دیکھ کر آسمان میں کھو جاتے ہو، ستاروں کو دیکھ کر ستاروں پر اپنی زندگی قربان کر دیتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو تو اس کے اوپر اپنی زندگی کو نشاور کر دیتے ہو، مال کو دیکھتے ہو، کھانوں کو دیکھتے ہو، پینے کی چیزوں کو دیکھتے ہو اور مختلف اسباب عیش و عشرت کو دیکھتے ہو، اور تمہاری آنکھیں جو ہے اس کی طرف پڑتی رہتی ہیں، دل تمہارا للچانے لگتا ہے اور تم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہو. یہ سب چیزیں میں نے جو پیدا کر رکھی ہیں میں نے اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ ان کو دیکھ کر تم ان کے پیچھے پڑ جاؤ، بلکہ میں نے اس لیے پیدا کی ہے کہ تم ان کو دیکھ کر میری پہچان پیدا کرو. زمین کو دیکھو لیکن زمین پہ قربان نہ ہونا، قربان میرے اوپر ہونا کہ میرے خالق نے آسمان کیسا بنایا ہے. کوئی اور نہیں جو ایسا بنا سکے. جب سورج پر نگاہ پڑے تو سورج کو دیکھ کر سورج کے خالق کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب یہ سورج ایسا روشن ہے، جب ایسا حسین ہے،
جب ایسا خوبصورت ہے، جب ایسی روشنی دینے والا ہے اور ساری کائنات کو منور کرنے والا ہے، تو وہ میرا خالق اور مالک کیسا خوبصورت ہوگا، وہ کیسا حسین و جمیل ہوگا، اور اس کی جو روشنی پھیلے گی تو وہ کیسے کیسے کہاں کہاں پھیلے گی اور کن کن کو منور کر ڈالے گی۔ اب اس کے وجہ سورج کو پوجنے لگے آدمی، سورج پر قربان ہونے لگے آدمی، بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا ہے انسانوں کو وہ میری معرفت پیدا کرے۔ زمین بھی اسی لیے ہے، آسمان بھی اسی لیے ہے، چاند اور سورج بھی اسی لیے ہے، اور ستارے بھی اسی لیے ہیں، یہ زمین کے اندر کے خزانے بھی اسی کے لیے ہیں، یہ ہواؤں کے درمیان اور فضاؤں کے اندر کے خزانے بھی اسی لیے ہیں، سمندر کی تہ کے خزانے بھی میں نے اسی لیے پیدا کیے ہیں۔ تمام جانوروں کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو میں نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے خالق و مالک کی پہچان پیدا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے ہی لگ جاؤ۔ آج دنیا یہی آ کے دھوکہ کھا رہی ہے، یہی دھوکہ کھا رہی ہے۔ سورج کو دیکھ کر سورج کے پیچھے چل رہے، آسمان کو دیکھ کر آسمان کی خوبیوں میں لگ گئے، اور زمین کو دیکھ کر، زمین کے خزانوں کو دیکھ کر اسی کے اوپر للچائی نظریں ڈالی جا رہی، اور مختلف قسم کے خزانوں کو، مختلف قسم کی کائناتی چیزوں کو دیکھ کر اسی کو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچانتے، اپنے مالک کو پہچانتے۔ جب ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے اور یوں سمجھتے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، اس کی طاقت کا کیا حال ہوگا، اور اس کی خوبیوں کا کیا حال ہوگا، اس کے کمالات کا کیا حال ہوگا، اور اس کی صفات کا کیا حال ہوگا، اور یہ اتنا عظیم خدا جس نے اتنی بڑی کائنات کو، یہاں کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ خود کتنا عظیم ہوگا، یہ سمجھ کر ہمارا ماتھا ٹک جاتا اس کے سامنے، جھک جاتا اس کے سامنے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں آتا بندہ سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر اور تمام کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف نہیں جھکتا، وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کائنات کی چیزوں کو، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ زمین اللہ کی عطا، سورج اللہ کی عطا، چاند اللہ کی عطا، زمین اللہ کی عطا، اور اس کی روشنیاں یہ اللہ کی عطا، زمین کے خزانے اللہ کی عطا، آسمان کے خزانے اللہ کی عطا، اور فضاؤں کے خزانے بھی اللہ کی عطا، سب اللہ کی عطا، اللہ ہی کی عطا ہے۔ وہ خود کہیں سے نہیں پیدا ہو گئے، پیدا کرنے والا خالق و مالک وہ ہے، اور جو ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ خود کیسا صاحب کمال ہوگا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے ان لوگوں کو جو سورج کو دیکھ کر سورج کے پیچھے پڑ گئے، چاند کو دیکھ کر چاند کے پیچھے پڑ گئے، اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر، حسین عورتوں کو دیکھ کر انہی کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ ان سے پوچھیں گے ذرا بتاؤ چاند حسین ہے کہ میں حسین ہوں؟ مولانا روم کہتے ہیں قیامت میں اللہ پوچھیں گے چاند حسین ہے کہ میں حسین ہوں، سورج خوبصورت ہے کہ میں خوبصورت ہوں، یہ دنیا کی چیزیں تمہیں بڑی خوبصورت لگتی تھی اور تم نے اپنی ساری چیزوں کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا، کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کا بنانے والا خالق کیسا ہوگا؟ اللہ قیامت میں پوچھیں گے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، میرے حضرت اور استاذ مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک قصہ سناتے تھے۔ کہ ایک بار
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی، جوان عورت، اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں میرے شوہر کا شکوہ لائی ہوں، میرے شوہر کی ایک شکایت ہے، آپ اس کی اصلاح فرمائیں، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہے؟ وہ برقع پوش عورت تھی، حضرت کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہے؟ وہ عورت ایک کنارے پر بیٹھ کر اپنی کہانی سنانے لگی۔ اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا شوہر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، دوسرے مواقع پر جاتا ہے۔ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے، بچے بھی ہیں یہاں، اسے میں ذرا مبہم گفتگو کر رہا ہوں کہ ادھر ادھر بھی جاتا رہتا ہے، دوسری عورتوں کے پاس جاتا آتا رہتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میری حالت میں بتا نہیں سکتی، میری طرف اس کا کوئی التفات نہیں، میری طرف کوئی توجہ نہیں۔ میں اس کی بیوی ہوں، حلال بیوی ہوں، شرعی بیوی ہوں، لیکن وہ حرام جگہ جاتا ہے، لیکن میری طرف کوئی التفات نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، اور اسی کے ساتھ اس نے ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا پردہ ہٹا کر میرا چہرہ آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی حسین ہوں۔ میرے جیسی حسین عورت کے رہتے ہوئے کیا کوئی مرد کسی غیر عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت جنید بغدادی پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بیچاری عورت پریشان ہوگی۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو چلی جا۔ پھر حضرت کو سلایا گیا، لٹایا گیا، کچھ ترکیبیں کی گئی، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا۔ ہوش آیا، حضرت اٹھ کر بیٹھے۔ پھر جب تھوڑا سا معمول پر آ گئے تو ان کے جو متعلقین تھے، منسلکین تھے، مریدین تھے، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس عورت نے ایک بات کہی تو آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، آخر اس میں کیا بات تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تم نے سنا نہیں کہ اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کے بتاتی اور پوچھتی کہ میری جیسی عورت جس کی بیوی ہو کیا وہ شوہر کسی اور کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، کہنے لگے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کا خدا میرے جیسا ہو کیا وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ سے میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی اور میرے ہوش و حواس غائب ہو گئے کہ ہم اللہ کو اللہ مان کر اس کی خوبیوں و کمالات کو نہیں دیکھتے اور اللہ کے کمالات کی طرف، اس کی صفات کی طرف توجہ نہ کر کے مخلوق کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے۔ مولانا روم کی بات میں سنا رہا تھا، مولانا روم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم نے دیکھا تھا اس چیز کو، تم نے نگاہ ڈالی تھی اس چیز پر، تم نے نگاہ ڈالی تھی اس عورت پر، تم نے نگاہ ڈالی تھی فلاں چیز کے اوپر، بتاؤ کہ میں حسین ہوں یا وہ چیزیں حسین؟ میں نے تو یہ سب کائنات، یہاں کا ذرہ ذرہ، یہاں کی تمام چیزیں میری معرفت کے لیے پیدا کی ہیں، ان کے اندر گم ہو جانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ مجھے سمجھو، میرے کمالات کو سمجھو، میری صفات کو سمجھو، میری طاقت کو سمجھو، میری جلالت کو سمجھو، میری عظمت کو سمجھو، اور سب کچھ سمجھ میں آنے کے بعد پھر یہی ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، جھکیں گے تو تیرے سامنے، نام لیں گے تو تیرا،
دل میں بٹھائیں گے تو تجھے بٹھائیں گے. ہماری نگاہ اٹھے گی تو تیری طرف اٹھے گی, کسی اور کی طرف نہیں اٹھے گی. چنانچہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے سامنے چونکہ اللہ کی صفات اس پوری کائنات کے ذرے ذرے سے آشکارا ہو چکی ہوتی ہے. جب بھی وہ دیکھتے ہیں آسمان کو, اس کو یوں سمجھو آپ, چشمہ لگاتے ہیں ہم لوگ, میں بھی لگایا ہوا ہوں چشمہ. اب میں چشمہ دیکھ رہا ہوں, کیا دیکھ رہا ہوں؟ چشمہ. لیکن مجھے تو آپ نظر آ رہے ہے نا. اب چشمہ دیکھ رہا ہوں, کیا نظر آ رہے؟ دیکھ رہا ہوں چشمہ, لیکن نظر آپ پا رہے ہیں. اسی طرح اہل اللہ زمین کو دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ نظر آتا ہے, آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کو دیکھتے ہیں. سورج کے اندر سے ان کی نگاہ گھس کر خدا پہ پڑتی ہے, چیزوں کے اندر سے نگاہ گزر کر اللہ پہ پڑتی ہے. جیسے کہ یہ چشمہ, چشمے کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں. اللہ نے پوری کائنات کو چشمہ بنایا ہے اہل معرفت کے لیے کہ تم اس کو دیکھو, لیکن تمہاری نگاہ چشمے پر نہیں, چشمے سے گزر کر میرے اوپر پڑنا ہے. آج یہی پر غلطی ہو رہی ہے کہ ہم صرف چشمے کو دیکھ رہے ہیں. کیا بھائی چشمہ, چشمہ ہاتھ میں ہے, چشمہ دیکھ رہے. آج سب کے ہاتھوں میں ہے, ذرا آنکھوں پہ لگا دو. آنکھوں پہ لگانے کی ضرورت ہے. زمین کو مقصود نہ سمجھو, ذریعہ سمجھو. یہ مقصد ہے کہ ذریعہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مقصد ہے کہ ذریعہ ہے؟ یہ ذریعہ ہے, یعنی دیکھنے کے لیے ذریعہ ہے. جو چیز کے ہم نظر یوں ہی نہیں دیکھ سکتے, اس کے لیے چشمہ لگا کے ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک واسطہ ہے, ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک جو ہے واسطہ بن رہا ہے ہمارے لیے. اسی طریقے پر یہ پوری کائنات اللہ کو جاننے کا واسطہ اور آلہ ہے. یہیں سے ایک نکتہ بھی سمجھتے چلیے. قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں جو پہلی آیت ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے. یہاں عالمین کا لفظ آیا. یہ عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ یہ عالم نہیں ہے, عالم. ایک ہے عالم, ایک ہے عالم. عالم کے لیے پوری کائنات عالم ہے. عالم کے لیے, عالم کے معنی جاننے والا, پہچاننے والا. عارف, عارف کے لیے زمین ایک عالم, چاند ایک عالم, آسمان ایک عالم, انسان بھی ایک عالم, چونٹی بھی ایک عالم, پرندے بھی ایک عالم, چرندے بھی ایک عالم, درندے بھی ایک عالم, جانور بھی ایک عالم, خزندے بھی ایک عالم. ہر چیز یہ دنیا میں جو موجود ہے وہ ایک ایک عالم کہلاتا ہے. عالم کے معنی آتے ہیں عربی میں جاننے کا آلہ. علم سے ہے یہ لفظ. علم کے معنی جاننا, عالم کے معنی جاننے کا آلہ. جو بھی کسی چیز کو جاننے کا آلہ ہوتا ہے, ٹول جسے کہتے ہیں, آلے کے معنی ٹول. جو بھی کسی چیز کا ذریعہ بنتا ہے اس کا نام عربی کے اندر عالم. پوری کائنات کو, کائنات کے ذرے ذرے کو, یہاں کی ہر مخلوق کو عالم کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کے عارف بندوں اور اللہ کے جاننے والے بندوں کے لیے, یہ جانکاری حاصل کرنے والے بندوں کے لیے یہ اللہ کو جاننے کا آلہ ہے. زمین کو دیکھ کر اللہ کو جانتے ہیں, آسمان کو دیکھ کر بھی اللہ کو جانتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بار میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک سفید محل ہے, چاندی کا محل, لیکن اس میں کہیں دروازہ نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر ایک سونے کا محل ہے, کہیں دروازہ نہیں, اور اس کے اندر ایک
مخلوق موجود ہے، وہاں اس کے لیے کھانا پینا سب موجود ہے۔ اس سے میں پہچانا کہ چاندی کے محل میں جہاں دروازہ نہیں، پھر اس کے اندر سونے کا محل جس میں دروازہ نہیں، اور پھر اس کے اندر ایک مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے اور اسے رزق دیا جا رہا ہے اور وہ زندہ موجود ہے۔ تو اس سے میں نے سمجھا کہ کوئی اس کو بنانے والا موجود ہے، اس کے ذریعے میں نے خدا کو پہچانا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سونے کا محل، چاندی کا محل، بغیر دروازے کا، یہ کیا ہے، کہاں دیکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا میاں تو بھی دیکھتا ہے روزانہ، تیرے میں میرے میں فرق یہ ہے کہ میں غور کرتا ہوں تو غور نہیں کرتا۔ اس نے کو بڑا تعجب کیا، کہا کہ میں کہاں دیکھتا ہوں، میں نے تو آج تک کوئی سونے کا محل بھی نہیں دیکھا، چاندی کا محل بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا انڈا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ امام احمد نے کہا انڈا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھو انڈا کیسا ہے، اوپر سفید، یہ کیا ہے، چاندی کا محل، اس کے اندر پیلا محل، وہ کیا ہے، سونے کا محل، اور اس کے اندر اللہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، بچہ مرغی کا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اسی کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ دروازہ ہوتا تو سمجھتے باہر سے گیا تھا، لیکن نہیں، دروازہ اندر، دروازہ اسے نہیں ہے، وہ اندر سے نکلتا ہے تو دروازہ بنتا ہے۔ امام احمد نے کہا کس نے اس کو وہاں پیدا کیا؟ وہی اللہ ہے۔ دیکھ رہے آپ سوچنے کا طریقہ، یہ بول رہا ہوں ہر چیز جو یہاں موجود ہے وہ آلہ ہے، ذریعہ ہے، واسطہ ہے اللہ کو پہچاننے کی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بار میں نے غور کیا کہ یہ شہتوت کا جو پتا ہوتا ہے، شہتوت کا پتا بکری کھاتی ہے تو مینگنی تیار ہوتی ہے، وہی شہتوت کا پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم تیار ہوتا ہے جو ہزاروں روپے کا ہے۔ مینگنی کی کوئی قیمت نہیں، مینگنی، اور پھر اسے دیکھو تو اتنا قیمتی۔ ایک ہی چیز یہ جانور بھی کھاتا ہے، وہ جانور بھی کھاتا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا اسے کھاتا ہے، لیکن عظیم الشان چیز تیار ہوتی ہے، اور اتنی بڑی بکری اسے کھاتی ہے، مینگیاں بھر کے باہر نکل جاتا ہے۔ میں نے پہچانا کوئی ہے جو اس کے اندر اپنی کاریگری دکھا رہا ہے۔ اس کے کھانے والے سے یہ پیدا کرنا، اس کے کھانے والے سے یہ پیدا کرنا، یہ کسی کاریگر کی کاریگری ہے۔ اگر وہ کاریگر نہ ہوتا تو ایسا کیسا ہو سکتا تھا؟ میں نے پہچانا کوئی ہے ان کو بنانے والا، کوئی ہے ان کے اندر کاریگری کرنے والا۔ تو بھائیو، ہر چیز کے اندر اللہ کی پہچان کا ایک نظام ہے۔ اللہ کے پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے عبرت کے نمونے اس کے اندر رکھ دیے ہیں، بس ہمیں اور آپ کو اس میں سوچ وچار سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی اور اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی، اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کی، اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چند دن پہلے ایک بات ہمارے ذہن میں آئی، میں نے کئی لوگوں کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بنایا ہے، اللہ نے اپنے بارے میں کہا میں رب العالمین ہوں، تمام عالموں کا پالنہار۔ ان میں سے ایک انسان بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ کیسا عجیب و غریب نظام اللہ نے تربیت کا بنایا، یعنی اپنی رب العالمینی کا ایک عظیم الشان سلسلہ دنیا کے اندر جاری فرمایا۔ ایک چیز کو آپ دیکھیے، پتھر، اللہ نے دنیا میں پتھر پیدا کیا ہے نا، پہاڑ پیدا کر دیے ہیں، چھوٹے بھی، بڑے بھی، عظیم الشان بھی، بہت بڑے بڑے بھی، اور ان سے پتھر نکالتے ہیں۔ یہ پتھر نکالنے والے، پھر ان کو پھوڑنے والے، پھر ان کے اندر مختلف قسم کی کاریگری کرنے والے، اور پھر ان کو بیچنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ایک پتھر سے دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کا رزق کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، پتھر کے ذریعے سے۔ کچھ لوگ پتھر پھوڑنے پہ لگے ہوئے،
انہوں نے پہاڑوں کو لے لیا ہے اور اس کے اندر سے بڑے بڑے جو ہے وہ توڑ توڑ کے نکالتے ہیں پتھرے. اس کو نکالنے کے بعد کچھ لوگ اور ایک کام کرتے ہیں, اسے چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں. پھر اس میں کوئی باریک جلگی بنتی ہے, کوئی موٹی جلگی بناتے ہیں, کوئی چوکور پتھر بناتے ہیں اور کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر بناتے ہیں, کوئی بڑی بڑی سیلیں بناتے ہیں مختلف قسم کے. ان میں سے جتنے لوگ اس پتھر کے کام کر رہے ہیں اللہ اس کے ذریعے ان کو رزق دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہیں کہ اس کے اوپر کاریگری کرتے ہیں, نقش بناتے ہیں, ان کا رزق اس سے وابستہ ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہیں اس کو جو ہے آگے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں, ٹرکوں میں مختلف قسم کی چیزوں میں, اور ٹرانسپورٹیشن کرتے رہتے ہیں, ان کا رزق اس سے وابستہ ہے. بس وہ ٹرانسپورٹیشن ہی سے پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اور ایک بات کہ وہ پتھر کہیں جاتا ہے, کسی فیکٹری میں جاتا ہے, کسی دکان میں جاتا ہے, وہاں سے پھر فروخت کرتا ہے. وہ فروخت کرنے والے اسے فروخت کر کے پوری زندگی اسی پہ ان کا گزر بسر ہوتا رہتا ہے. اور پھر وہاں سے کچھ لوگ لے جاتے ہیں اور لے جا کے جو ہے گھروں میں لگاتے ہیں, کسی اور جگہ لگاتے ہیں, فیکٹریوں میں لگاتے ہیں, اور پھر ان کا وہاں سے وابستہ ہو جاتا ہے رزق کا مسئلہ. ایک پتھر سے کروڑوں انسانوں کی زندگی وابستہ ہے. یہ ہے رب العالمین. اسی طرح دیکھتے جائیے, درخت بنائے, درخت سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی. اس میں پھل اور پھول یہ الگ, اس کے اندر جو تختے نکلتے ہیں وہ الگ, پھر تختوں کو کاٹنے والے الگ, اور پھر اس کے اندر نقش و نگار کرنے والے الگ, مختلف قسم کے جو ہے چیزیں بنانے والے الگ, فرنیچر بنانے والے الگ, پھر اس کو بیچنے والے الگ. ایک درخت اور اس کے اندر سے نکلنے والی لکڑی سے کروڑ ہاں کروڑ انسانوں کا رزق وابستہ ہے. اسی میں نے ایک بات اور عرض کی کہ اللہ نے انسانوں کے اندر بیماری رکھی ہے. یہ بیماری بھی کروڑوں انسانوں کے لیے رزق کا ذریعہ ہے. اگر بیماری نہ آتی کیا ڈاکٹر بنتے؟ اگر انسانوں کو بیماری نہ آتی تو کیا میڈیکل سائنس کے ادارے قائم ہوتے, کالجز تیار ہوتے, پڑھانے والے لیکچرر پروفیسر اس کے تیار ہوتے, یا اسی طور پر پھر اس کے بعد دوائیاں بنتی, یہ دوائیوں کی فیکٹریاں بنتی, اور پھر ڈاکٹر لوگ جو ہے اس ہاسپٹل بھی اور کلینک کھول کھول کے بیٹھتے. کچھ نہ ہوتا ہے. بیماریاں رکھ کر اللہ نے کتنے ڈاکٹروں کی زندگی بنا دی, کتنے دوائیوں کی فیکٹری والوں کی زندگی بنا دی ہے. اور اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے مختلف حالات ہیں. دانت ایک چیز ہے, دانت کی بیماری اس کے ڈاکٹر الگ, آنکھ اس کی ڈاکٹر الگ, کان کی بیماری کے ڈاکٹر الگ, تھروٹ کی بیماری کے ڈاکٹر الگ, دل کی بیماری کے ڈاکٹر الگ, اور جو ہے وہ ہڈیوں کی بیماری کے ڈاکٹر الگ, رگوں کی بیماری کے ڈاکٹر الگ. ہر ایک کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں, اور ہر بیماری کے لیے ہزاروں ہزار لوگ موجود ہیں, اور ان کا رزق اس سے وابستہ کر دیا گیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب اور غریب تربیتی نظام کا ایک چھوٹا سا ہلکا سا نقشہ ہے. غور کرنے کے لیے میں نے عرض کیا. تو بھائیوں, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت انسان کو پیدا کرنے سے, کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں آ کر تم کائنات کے ہو کے نہ رہو, بلکہ خالق کائنات کے ہو جاؤ. کائنات کے بجائے خالق کائنات کے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. اور جب اللہ والے بن جاؤ گے, اللہ کو پہچان لو گے, تو پھر جو ہے اللہ ہی کے سامنے تم سجدہ کرو گے, اسی کی اطاعت کرو گے, اسی کی بندگی کرو گے, اور دن رات تمہیں اسی میں مزہ اور لطف آئے گا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں, تو کیا آج سے ساری دکانیں بند کر دیں, ساری تجارتیں ٹھپ کر دیں, گھروں کو بھی تالا لگا دیں, بیوی بچوں کا نظام بھی ختم کر ڈالیں, اور کچھ نہ کریں, بس عبادت ہی عبادت کرتے رہیں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. نہیں, آپ کاروبار بھی کریں گے, تجارتیں بھی کریں گے, سیاست بھی کریں گے, حکومت بھی کریں گے, اور صنعت و حرفت بھی کریں گے, کھیتی باڑی بھی کریں گے, اور بیوی بچے بھی رکھیں گے, گھروں کا کاروبار چلے گا, دکانوں کا کاروبار چلے گا, دنیا کا پورا سسٹم چلے گا.
اور دنیا کے اندر یہ عجیب و غریب جو کچھ موجود ہے، علوم بھی، فنون بھی، حکمتیں بھی، صنعتیں بھی، یہ سب جاری رہے گی، لیکن سب کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی چلتی رہے گی۔ دکان میں آپ جائیں گے، اللہ سے پوچھیں گے اللہ میں دکان کیسے کھولوں، تجارت کیسے کروں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ دکان کھول کر اللہ کی مرضی کے مطابق تجارت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ ایک آدمی حکمراں بنتا ہے اور حکمرانی اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، بادشاہت، سیاست، امارت اس کے قبضے کے اندر ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ کائنات کو سنبھالتا ہے، یہاں کے امور کو، سیاسی امور کو سنبھالتا ہے، وہ بھی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ امیر المؤمنین بنے ہیں، اور صحابہ کرام بھی بنے ہیں، کوئی مختلف جگہ کے گورنر بنے ہیں۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے میں، مجاہدات میں بے مثال شخصیتیں تھی۔ اس کے باوجود یہ دنیا کا پورا نظام ان کے کنٹرول میں تھا۔ بھائیوں، آج یہی غلط فہمیاں ہم لوگوں میں ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس کسی کونے میں بیٹھنے کا نام ہے اللہ کی عبادت، اس لیے ہمیں کچھ اور نہیں کرنا ہے، جنگلات میں چلے جاؤ۔ اور کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، ملازمت نہیں کر سکتے، صنعت و حرفت نہیں کر سکتے، دنیا کا دھندا نہیں کر سکتے، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جب دونوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے تو چھوڑو بھئی عبادت رہنے دو، ہم اپنی مرضی کی زندگی کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ ہم کو دی ہے، اس کے اندر یہی سمجھایا ہے کہ پورا دنیا کا کاروبار چلے گا اور وہ تمہارے ہاتھوں میں رہنا ہے، سیاست تمہارے کنٹرول میں رہنا ہے، پورا نظام دنیا کا تمہارے ہاتھ میں رہنا ہے، بیوی بچے بھی تمہارے ہوں گے، تجارتیں بھی تمہاری ہوں گی، بڑی بڑی تجارتیں بھی تمہاری ہوں گی، لیکن ان سب چیزوں کو اللہ کو دیکھنے کا آلہ بنا لو، چشمہ بنا لو، مقصد نہ بناؤ۔ مقصد زندگی وہ نہیں ہے، مقصد زندگی عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ سیاست کریں، وہ عبادت ہے۔ سیاست عبادت بن سکتی ہے، تجارت عبادت بن سکتی ہے، اور ملازمت عبادت بن سکتی ہے، دنیا کا کاروبار یہ عبادت بن سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آج اس کو سمجھ کر اسی کے مطابق زندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیو، ہمیں اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ جب یہ بات، یہ راز سمجھ میں آ گیا تو اب ہم کو تیار ہونا ہے اس کے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے مقصد کے مطابق استعمال کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اب ہر آدمی روزانہ اس کی مشق کرے، سوچ وچار کرے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر چیز کے ذریعے اللہ کی پہچان پیدا کرے، جس کو معرفت کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اگرچہ وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، علماء کہتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، میری معرفت ہو، فخلقت الخلق، لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس مخلوق کے ذریعے انسان اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرے گا۔ ایک کام یہ کرنا ہے، اور جب پہچان ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی، جو وہ کہیں گے اسی کے مطابق ہم زندگی کریں گے، اس کے خلاف بالکل نہیں
کریں گے، جو وہ چاہے گا وہی ہم سے ہوگا، جو وہ نہ چاہے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سی بات اس وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا مقصد حیات اللہ کی معرفت اور اس کے بعد اللہ کی عبادت اور اطاعت ہر لائن میں۔ لہذا نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، حلال و حرام کی تمیز، ملازمت یا اور آپ کچھ بھی کرتے ہو اپنے دنیاوی کام دھام، ہر چیز کے اندر اللہ کے حکم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سامنے رکھ کر زندگی کرنے کی کوشش۔ اگر اس طریقے پر آپ کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، ملازمت کریں گے، سیاست کریں گے اور کچھ کریں گے اور اپنا کام دھندا چلاتے رہیں گے، لیکن اس نقطے نظر سے اور اس طریقے کے مطابق کریں گے تو آپ کی پوری زندگی عبادت ہی عبادت ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کو عجیب لگا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش، اپنے جذبات پورے کرتا ہے بیوی کے ساتھ اور اس کے اوپر اجر و ثواب، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہ آدمی اللہ کے حکم کو توڑ کر کسی غلط جگہ پر اپنی خواہش کو پورا کرنے جاتا، گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ظاہر ہے کہ گناہ ہوتا۔ جب اللہ کے حکم کو توڑ کر غلط جگہ پر خواہش پوری کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، تو اگر اللہ کے حکم کے مطابق بیوی سے ملتا ہے تو اجر کیوں نہ ملے گا؟ معلوم ہوا گھریلو زندگی بھی عبادت ہو جائے گی، بیوی کے ساتھ والی زندگی بھی اجر و ثواب والی ہو جائے گی، تجارت والی زندگی بھی اجر و ثواب والی ہو جائے گی، عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ کب؟ جب اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کیا جائے گا۔ عبادت کا اتنا ہی مفہوم نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھا کرے، بلکہ عبادت میں یہ شامل ہے جس وقت کا جو حکم اللہ کا آ جائے اس کے بارے میں آگے بڑھتا رہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بندے بن کر رہیں گے، جو حکم اللہ کا جب آئے گا اس کو ہم پورا کرتے رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں دوسری بات اللہ نے فرمائی ہے جو پہلی بات کو سمجھنے اور پہلی بات کو ممیز کرنے کے لیے فرمائی گئی، وہ کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، دنیا ہی میں ہمیشہ رہ جاؤ گے، دنیا سے کوچ کر کے ہمارے ہاں آخرت میں نہیں آؤ گے؟ جواب یہ ہے کہ ضرور دنیا کو چھوڑنا ہے اور جانا ہے۔ اس میں توجہ دلائی گئی کہ تم کو یہاں رہنے کے بعد اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہنا ہے، نمازیں وقت پر پڑھنا ہے، ذکر اذکار وقت پہ کرنا ہے اور مختلف عبادتیں انجام دینا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تجارتیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گھریلو ساری زندگی گزارنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہیں، اور اسی طریقے پر اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ان کا زندگی کا ماحول ہو، اسی طرح دنیا کے مختلف کام کاج جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو کر کرتے 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 اس کے بعد ہم کو سمجھنا ہم یہاں سے جائیں گے اور جو کچھ کے یہاں کر کے جائیں گے اس کا اجر و ثواب، یا غلط کر کے جائیں گے تو وہاں پر جا کر عذاب یا عذاب ضرور بھی ضرور ہمارے سامنے آئے گا۔ توجہ دلائی گئی، دنیا کو مقصد نہ سمجھو، دنیا گزرگاہ ہے، تم یہاں بھیجے گئے ہو، کچھ اپنے آپ کو بنانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں سے تم کو کچھ کر کے جانا ہے۔ جب یہاں سے جاؤ گے کیا ہوگا وہاں پر؟ بھائیوں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، مختصر اس کے بارے میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ایک صحت، ایک فراغت، یہ زندگی جو اللہ نے دی، یہ موقع ہے،
اور اس میں صحت بھی مل جائے انسان کو، یہ ڈبل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کام میں لگا لیجئے۔ کام وہی ہے جو بتایا گیا، ایک معرفت، ایک عبادت۔ معرفت اور عبادت کے کام میں اپنے آپ کو لگا کے رکھیے۔ صحت کے زمانے میں جو آپ کر سکتے ہیں وہ بیماری کے زمانے میں نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ جب صحت ہوتی ہے کہتے ہیں ابھی تو کیا، بعد میں دیکھیں گے، 8 دن کے بعد کر لوں گا، 10 دن کے بعد کر لوں گا، 1 مہینے کے بعد کر لوں گا، ابھی ذرا بڑا ہو جاؤں گا تو کر لوں گا۔ فراغت کے زمانے کو بھی ٹالتے رہتے ہیں۔ اللہ نے زمانہ دیا، اب وہ کہتے ہیں ابھی میری کیا عمر، 15 ہی تو سال ہے، 2-4 سال گزرنے کے بعد عبادت کر لوں گا، نیکی کر لوں گا، تلاوت کر لوں گا، ذکر کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، داڑھی رکھ لوں گا، فلاں کام کر لوں گا۔ ٹالتے رہتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، ضعف اور کمزوریاں آ گھیرتی، بیماریاں اپنا قبضہ جما لیتی ہیں، انسان کے اعضاء ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں سوکھ جاتی ہیں، ان کا گودا سوکھ جاتا ہے، ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب بوڑھے صاحب اٹھ نہیں سکتے، کانوں کو سنائی نہیں دیتا، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک طور پر بولا نہیں جاتا۔ اب اس وقت میں عبادت کیسے کرے گا؟ جب اللہ نے جوانی دی، جب اللہ نے قوت دی، جب اللہ نے طاقت دی، جب اللہ نے صحت دی، اس زمانے کو گوا دیا اور ٹالتا رہا، ابھی میری کیا عمر ہے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، آج دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، کرتے 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 بڑھاپا آ گیا۔ اے جوانو، جوانی ہی کی زندگی سب سے بہترین زندگی ہے جس میں آپ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر سکتے ہیں۔ یہ زمانہ گیا، بڑھاپا آ جائے گا۔ بڑھاپے کے اندر آدمی نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، آنکھیں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، کیا کرے گا آدمی؟ بیماریاں، ضعف، کمزوری، ان ساری چیزوں کے ساتھ انسان ٹھیک طور پر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن جو جوان اپنی جوانی میں، صحت مندی میں، قوت و طاقت والے زمانے میں اس زمانے کو غنیمت سمجھتا ہے اور اللہ کی عبادت اور معرفت کے کام کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے بڑھاپا آ جاتا ہے، تو بڑھاپے میں جب وہ تہجد کو نہیں اٹھ سکتا، تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ جب وہ بڑھاپے میں اور بیماری کے اندر نماز کو چل کے مسجد کو نہیں جا سکتا، لیکن فرشتہ وہاں پر لکھتا ہے کہ اس کے لیے وہی ثواب ہے جو ثواب یہ جوانی کی زندگی میں عبادت کرنے کا لاتا تھا۔ تلاوت نہیں کر سکتا، کچھ اور کام نہیں کر سکتا، اور چل پھر کر لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا، اصلاحی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، غریبوں کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن جوانی میں کرتا تھا، بڑھاپے میں کر نہیں پا رہا ہے، لیکن ثواب پورا پورا بیٹھ کے پڑے پاتا رہتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس لیے اگر ہم بڑھاپے کو بھی کارآمد بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میری خواہش ہے کہ قبر کے اندر مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ ان کو نماز سے بڑا شغف تھا، عشق تھا، وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے۔ ان کے بچے سنتے رہتے تھے کہ ابا جی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی توفیق دے دیجئے، قبر میں بھی نماز کا موقع دے دیجئے۔ خیر ایک بار وقت آیا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد لے گئے، دفنا دیا، ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بار ان کے ایک بیٹے نے خواب میں دیکھا اپنے باپ کو۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ قبر ہے باپ کی اور کھلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ان کے باپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بیٹے کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ابا کی دعا قبول ہو کر ان کو قبر کے اندر بھی نماز کا موقع دیا جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو بیٹے کو دیکھ کر خواب ہی میں خیر خیریت پوچھی، اور پھر اس کے بعد کہا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کی دعا قبول ہو گئی؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ نے میری دعا قبول کی
اور قبر کے اندر بھی مجھے مسلسل نماز کی توفیق مل رہی ہے اور میں پڑھتا رہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا لیکن بیٹا ایک بات میری سن کے جاؤ، میں اب یہاں قیامت تک جتنی بھی عبادت کروں، نماز پڑھوں، ثواب ایک پیسے کا بھی مجھے نہیں ملے گا۔ تم جہاں پر ہو دنیا، وہ ابھی تمہاری فراغت کا زمانہ ہے، وہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ایک سبحان اللہ بولو تو ڈھیر سارا ثواب مل جائے گا۔ نماز پڑھو تو ثواب ملے گا، سجدہ کرو تو ثواب ملے گا، لیکن یہاں میں جتنی چاہے عبادت کروں، یہاں ثواب کچھ نہیں۔ ہاں دل میرا چاہتا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، الگ بات ہے، لیکن ثواب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو ہر چیز کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اجر مجھے کچھ نہیں۔ اب تم اپنی زندگی کو سمجھو، اللہ نے تم کو دیا ہے ابھی موقع، عبادت کرو، ریاضت کرو، مجاہدہ کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لیا کرو۔ اس زمانے کو غنیمت سمجھ لینا۔ اگر تم نے وہاں اسے غنیمت نہ سمجھا تو اس کے بعد جب یہاں آؤ گے ایک پائی کا ثواب تم کو نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا ہم سب کو اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو زندگی میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھائیوں ایک بات پر عہد کر کے آج اٹھ جائیے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی پکا نمازی بن جائے۔ اپنے گھروں کے اندر سب کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے، اور عورتیں بھی جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی عہد کریں کہ ہم بھی پکے طور پر نمازی بن جائے گی، اور ایک نماز بھی ہم فوت ہونے نہیں دیں گے، تاکہ ہماری زندگی شروع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس آئے اور بیٹھے اور چلے گئے۔ بیانات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بیان میں بیٹھنے کے بعد پھر جب اٹھ کے جاتے ہیں تو یاد بھی نہیں رہتا ہمیں کہ کیا کہا گیا، کیا سنا گیا، کیا سنایا گیا۔ یہ بات ہمارے لیے عیب کی بات ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم جو سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ لہذا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یاد کر لیں کہ آج سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ بچے بھی اپنے اپنے طور پر نماز کی فکر کیا کریں، اور ان کے والدین بھی ان کو نمازی بنانے کی فکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب